الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے دوستوں اور بھائیوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک مکمل سورۃ الفاتحہ تلاوت کی ہے اور ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے ہمارا تعلق مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ ہے ہمارے آج کے جلسے کا عنوان ہے عظمت قرآن کانفرنس عظمت قرآن کے حوالے سے آپ حضرات علماء سے مسلسل گفتگو سنتے رہتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پر قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟
جو قرآن پڑھاتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، جس جگہ پہ پڑھتے ہیں اس جگہ کا مقام کیا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے والدین کا مقام کیا ہے۔ ہم عموماً قرآن کی عظمت یوں بیان کرتے ہیں، میں عظمت قرآن اس سے مختلف انداز پر ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن با وفا ہے۔ اس پہ آپ نے توجہ رکھنا ہے۔ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن با وفا ہے۔ با وفا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کا ساتھ دیتا ہے قرآن پھر اس کا بھی ساتھ دیتا ہے۔ ہم دیوبند والے ہیں، جب قرآن پر کسی دور میں لوگوں نے اعتراض کیا ہے تو دفاع دیوبند والے کرتے ہیں، اور جب اعتراض کو دیوبند والوں پر ہوتا ہے تو پھر دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ یہ عنوان ذہن میں رکھ لیں۔ مجھے چونکہ اس کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ بڑی دیر سے جلسہ سن رہے ہیں، تقریباً 11:30 ہو گئے ہیں۔ آدمی کے سننے کا ایک خاص لیمٹ ہوتی ہے کہ کتنی دیر تک بات سن سکتا ہے، کتنی دیر تک جانچ سکتا ہے، کتنی دیر تک سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے میرے عموماً جلسے صبح 10 بجے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد یہ جلسے ہوتے ہیں۔ یہ رات 11 بجے کے بعد جلسے میرے نہیں ہوتے، اس کی وجہ کہ میں نے دلائل دینے ہوتے ہیں، اور دلائل پر انسان کا دماغ پھر اس کے بعد چلتا نہیں ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا اسٹیج والوں کی خواہش ہے کہ آپ نعرے لگائیں، لیکن آپ نہیں لگا سکتے، اور میں تو اپنے بیان میں نعرے لگواتے ہی نہیں ہوں، ویسے ہی خاموش رکھتا ہوں۔ آپ لگانا چاہیں تب بھی آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آدمی تھک جاتا ہے، نعرے لگا 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 کے تھک جاتا ہے۔ تو میں نے اس لیے گزارش کی کہ میں جتنی گفتگو کروں گا وہ دلائل کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے دلیل اور اخلاص کے ساتھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان ذہن میں رکھ لیں، ہم تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کر کے آپ کو جلدی فارغ کر دیں گے، بہت دیر تک آپ کو جگائیں گے نہیں۔ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ جب اعتراض قرآن پر ہو دفاع دیوبند والے کرتے ہیں، اور جب اعتراض دیوبند والوں پر ہو تو پھر دفاع قرآن کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی بات کہ قرآن پر بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ آپ قرآن پر اعتراض سنیں اور پھر دیوبند والوں کے جواب سنیں، پھر آپ کو دیوبند والوں کی قیمت معلوم ہوگی کہ یہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت الفاتحہ، یہ قرآن کریم کی سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ 114 صورتیں قرآن کریم کی ہیں، ان میں سورت الفاتحہ میں خلاصہ اور باقی 113 صورتوں میں تفصیل ہے۔ جو کچھ اللہ رب العزت نے 113 صورتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اس کا خلاصہ سورت الفاتحہ میں بیان کر دیا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے 6 مضامین بیان فرمائے ہیں۔ اب یہ مغرب کا وقت ہوتا نا تو میں اس کو کھولتا اور پھر میں آپ کو یاد بھی کراتا۔ اب آپ تھوڑی سی توجہ دے لیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے کتنے مضامین بیان فرمائے؟ بولو 6۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قیامت، نمبر 3 رسالت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ آپ اس کو یاد کر لیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قیامت، نمبر 3 رسالت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ پورے قرآن کا خلاصہ آپ 3 سیکنڈ میں بیان کر سکتے ہیں۔ اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو گھڑیاں آپ دیکھ لیں اور بیان میں کرتا ہوں تو آپ خود دیکھیں گے کہ 3 سیکنڈ میں پورے قرآن کا خلاصہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ آپ گھڑی دیکھ لیں، میں خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات پر یقین آئے۔ قرآن کریم میں اللہ نے 6 مضامین بیان فرمائے: توحید، قیامت، رسالت، احکام، ماننے والے، نہ ماننے والے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اب اندازہ فرمائیں قرآن کتنا آسان ہے، مشکل تو نہیں ہے۔
قرآن کریم آسان ہے مشکل نہیں ہے. توجہ رکھنا, قرآن کریم آسان ہے مشکل, بولیں آسان ہے مشکل. میں جب بلواتا ہوں نا پھر میں نے ایک بات سمجھانی ہوتی ہے, قرآن کریم آسان ہے مشکل نہیں ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ جنہوں نے علماء سے عوام کو دور کرنا ہے وہ یہ بات کہتے ہیں قرآن آسان ہے مشکل نہیں ہے. اس کے لیے علماء کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اللہ فرماتے ہیں قرآن آسان ہے. مولوی کہتے ہیں قرآن مشکل ہے. مولوی چاہتے ہیں کہ لوگ ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں, پروفیسر کے پاس نہ جائیں, کسی اور کے پاس نہ جائیں, ہمارے مرید بنیں, ہمیں روٹیاں کھلاتے رہیں, اس لیے مولوی دائیں بائیں نہیں جانے دیتے. حالانکہ قرآن تو بڑا آسان ہے. تو بات سمجھنا, یہ جملہ کتنا اچھا تھا اور کتنا غلط استعمال ہوا ہے. اب اگر کسی شخص نے سائیکل چلانا نہیں سیکھا اور آپ اس سے پوچھو تو وہ کہتا ہے سائیکل چلانا بڑا مشکل ہے. اور جس آدمی نے جہاز چلانا سیکھا ہے آپ اس سے پوچھو تو وہ کہتا ہے جہاز چلانا بڑا آسان ہے. اس کا معنی یہ ہے اگر سیکھا ہو تو سائیکل چلانا بھی آسان ہے, اگر سیکھا ہو تو جہاز چلانا بھی آسان ہے, اور اگر نہ سیکھا ہو تو سائیکل چلانا بھی مشکل ہے. اگر 10 سال لگا کے قرآن سیکھا ہو تو بہت آسان ہے, اور اگر نہ سیکھا ہو تو پھر قرآن بہت مشکل ہے. آسان ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بغیر سیکھے ہی آ جائے. قرآن آسان ہے لیکن اس کے لیے جس نے قرآن کو سیکھا ہے. ہماری قوم کا بہت عجیب مزاج ہے. میں آپ کے شہر خیرپور آیا, میں ٹھیڑی آپ کے شہر آیا, میرے سامعین میں سے ایک بابا جی ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میرا ایک رشتہ دار ہے جو انگلینڈ میں رہتا ہے, میرے موبائل میں اس نے میسج انگلش زبان میں کیا ہے, آپ مجھے یہ میسج سمجھا دیں. توجہ سے سمجھنا, مجھے میسج سمجھا دیں. میں کہتا ہوں بابا جی میں انگلش پڑھ نہیں سکتا, میں انگلش پڑھ نہیں سکتا, میں مولوی ہوں, میں نے عربی پڑھی ہے, میں نے فارسی پڑھی ہے, انگلش میں نہیں پڑھ سکتا. وہ بزرگ فرماتے ہیں ہم سمجھتے ہیں تم انگلش نہیں پڑھ سکتے, میں آپ کو یہ تھوڑے کہہ رہا ہوں مجھے انگلش پڑھو, پڑھ کے بتاؤ, میں کہہ رہا ہوں مجھے سمجھاؤ. میں کہتا ہوں جب میں پڑھ نہیں سکتا تو میں سمجھاؤں گا کیسے؟ اب آپ سب ان بابا جی سے کہو گے کہ مولانا صاحب کی بات ٹھیک ہے, بابا جی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جب وہ انگریزی پڑھ نہیں سکتے تو سمجھائیں گے کیسے؟ انگلش کا معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ پڑھ نہ سکے اس سے انگلش کو سمجھنا آپ بہت بڑی غلطی سمجھتے ہیں. لیکن قرآن کا معاملہ اس سے الگ ہے. اگر 6 سال کا بچہ ہو یا 60 سال کا بوڑھا ہو, اس نے قرآن پڑھنا ہو, اس نے قرآن پڑھنا ہو, میرے علم میں نہیں ہے کہ 6 سال کے بچے کو قرآن پڑھانا ہو یا 60 سال کے بزرگ نے قرآن پڑھنا ہو, اور کسی ہیڈ ماسٹر کے پاس جائیں کہ ہیڈ ماسٹر صاحب ایک ٹیچر لگا دو جو میرے بچے کو قرآن پڑھائے. کوئی آدمی کالج میں جائے اور پرنسپل سے کہہ دے کوئی پروفیسر لگا دو مجھے قرآن پڑھا دے. یونیورسٹی میں جائے اور یوسی کو جا کر کہہ دے کہ آپ کسی ڈاکٹر کو کہہ دو یہ میرے بچے کو قرآن پڑھا دے. قرآن جب بھی پڑھنا ہو تو ہم مدرسے کے مولوی اور قاری کے پاس جاتے ہیں, اور جب قرآن سمجھنا ہو بھئی آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو آپ ٹی وی پر بیٹھ جائیں, سوشل میڈیا پر بیٹھ جائیں, آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے رابطہ کریں اور انہیں کہو تمہیں قرآن پڑھائے. آپ اس سے قرآن پڑھیں گے نہیں. جاوید غامدی سے رابطہ کریں, آپ اسے کہ تمہیں قرآن پڑھائے, آپ اس سے قرآن پڑھیں گے نہیں. لیکن جب سمجھنے کی باری آئے گی تو چھلانگ لگا کر ان کی گود میں جا کر بیٹھیں گے. میں کہتا ہوں میں انگریزی پڑھ نہیں سکتا, آپ انگریزی مجھ سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو جو انگریزی پڑھ نہیں سکتا اس کے سمجھنا یہ جرم ہے, تو جو قرآن پڑھا نہیں سکتا اس سے قرآن سمجھنا یہ کتنا بڑا جرم ہے. فتنے یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. آپ قرآن پڑھتے علماء سے ہیں, سمجھتے پروفیسر سے ہیں, پڑھتے علماء سے ہیں, سمجھتے ڈاکٹر سے ہیں,
جس دن اس عوام نے علماء سے قرآن پڑھا اور علماء ہی سے سمجھا تو پھر یہ عوام کبھی گمراہ نہیں، پھر کبھی فرقہ واریت پیدا نہیں ہوگی۔ اختلافات یہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ذاکر نائک کو سنتے ہوں گے، کبھی قرآن پڑھا اسے؟ بولو، کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ کہتے وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو اسے ہم کیا سمجھیں پڑھیں گے؟ لیکن سمجھنا اس سے ہے، پڑھتے اور سے ہیں، سمجھتے اور سے ہیں، یہاں پر معاملات دور نکل جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھی جن سے قرآن پڑھو انہی سے قرآن سمجھو۔ میں یہ کہہ رہا تھا قرآن آسان ہے، توجہ رکھنا۔ قرآن میں اللہ نے مضامین بیان فرمائے 6۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قیامت، نمبر 3 رسالت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ اور ان 6 کا خلاصہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین توحید کو بیان کیا ہے، مالک یوم الدین قیامت کو بیان کیا ہے، ایاک نعبد احکام کو بیان کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم رسالت کو بیان کیا ہے، ماننے والوں کو بیان کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان کیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ماننے والوں کے لیے اللہ ایک ہی لفظ لائے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے اللہ 2 لفظ لائے ہیں، المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماننے والوں کے لیے ایک لفظ کیوں ہے، نہ ماننے والوں کے لیے 2 کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی نہیں مانتا، نہ ماننے کی وجہ 2 ہیں۔ کبھی اس کے پاس علم نہیں ہوتا، جہالت کی وجہ سے نہیں مانتا، کبھی اس کے پاس علم ہوتا ہے لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانتا۔ کہ جس کے پاس علم ہو اور ضد کی وجہ سے نہ مانے اسے مغضوب کہتے ہیں، اور جس کے پاس علم نہ ہو جہالت کی وجہ سے نہ مانے اسے ضال کہتے ہیں۔ میرے شہر سرگودا میں یہ دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں، بعض جہالت والے ہیں اور بعض ضد والے ہیں۔ یہ آپ کے ہاں ٹھیڑی میں بھی ہوں گے، کوئی ضد والا ہوگا اور کوئی جہالت والا ہوگا۔ ہمارا واسطہ دونوں سے پڑتا ہے، کبھی ضد والے سے ہے، کبھی جہالت والے سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی بات کرو، صراط الذین انعمت علیہم جن کے راستے جن پر خدا نے انعام کیا، ہم ان کی بات کو مانتے ہیں۔ اور جن پر خدا نے انعام کیا ہے، نمبر 1 من النبیین وہ نبی ہیں، نمبر 2 والصدیقین وہ صحابہ ہیں، نمبر 3 والشہداء وہ شہید ہیں، نمبر 4 والصالحین وہ اولیاء ہیں۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں کہ جن پر خدا نے انعام کیا ہے۔ آپ کا ذوق تازہ تو میں ایک بات کہہ دو، ہم دیوبند والے نبیین کو بھی مانتے ہیں۔ آپ کہو گے جی وہ کیسے؟ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، سورۃ الفاتحہ پہ ایک بات کر لیتے ہیں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے، لوگ کہتے ہیں تم امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں کہتا ہوں اس لیے اللہ نے ہمیں قرآن میں فرمایا ان کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام کیا ہے، اور ان میں پہلا طبقہ النبیین وہ نبیوں کا ہے۔ ہم ایسی نماز دیکھ لیتے ہیں جس نماز میں سارے نبی جمع ہو، وہ تاریخ میں صرف ایک نماز بنتی ہے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، 27 رجب کو نبوت کے 11ویں سال اللہ نے ہمارے نبی کو سفر معراج کرایا ہے۔ درمیان میں بیت المقدس میں سارے انبیاء کو جمع کرا کے حضور کو امام بنایا ہے، باقی نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ امام الانبیاء امام بنے ہیں، باقی انبیاء مقتدی بنے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے بیت المقدس کی 2 رکعت جماعت میں مصلی پہ کھڑے ہو کے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، لیکن آپ کے پیچھے جو نبی کھڑے ہیں انہوں نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ آپ کہو گے کیوں نہیں پڑھی؟ قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو سورۃ الفاتحہ دی ہے۔ امام قرآن ملا ہے، وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، مقتدی تو
तौरात वाला है, वो सूरतुल फातिहा न मिली न पढ़ी है, मुक्तदी इंजील वाला है, न सूरतुल फातिहा मिली न पढ़ी है, मुक्तदी ज़बूर वाला है, न फातिहा मिली न पढ़ी है, मुक्तदी सहीफे वाला है, न मिली न पढ़ी है। हमारे नबी को मिली भी है, हमारे नबी ने पढ़ी भी है। इसका माना नबियों की नमाज ये है, इमाम फातिहा पढ़ता है और मुक्तदी नहीं पढ़ता। हम अहनाफ देवबंद वाले नमाज वो पढ़ते हैं जो नबियों ने नमाज पढ़ी है। दुनिया में नमाज तीन किस्म की है, एक नमाज अदना है, एक नमाज औसत है, एक नमाज आला है। अदना नमाज ये है कि मुक्तदी भी उम्मती हो, इमाम भी उम्मती हो, जैसे नमाज हम पढ़ते हैं। और दरमियानी नमाज ये है, इमाम नबी हो और मुक्तदी उम्मती हो। सबसे आला नमाज ये है, इमाम भी मुनवी है और मुक्तदी भी नबी है। ये जो अंबिया ने नमाज पढ़ी है, ये सबसे आला नमाज है कि मुसल्ले पर भी इमाम है, पीछे मुसल्ले पर इमाम भी नबी है, पीछे मुक्तदी भी नबी है। तो सबसे आला नमाज ये है, इमाम फातिहा पढ़ता है और मुक्तदी नहीं पढ़ते। मिनन नबीयीना, हमारी नमाज नबियों वाली है। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ऐलान फरमा दे, आज वो खड़े हो जाए कि जिनने बाजमात नमाज पढ़ी है और इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ी, हज़रत आदम से लेकर ईसा अलैहिमुस्सलाम नबी पहले खड़े होंगे, हम हनफी पीछे खड़े होंगे। जहां वो जाएंगे वहीं हम जाएंगे। और जो ये फतवा लगाता है कि जो शख्स इमाम के पीछे फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं होती, उसका फतवा नबियों पर पहले है, हनफियों पर बाद में। पहले फतवा किस पर है और फिर किस पर है? हनफियों पर। हमारी नमाज कौन सी है? नबियों वाली। तवज्जो रखना, कौन सी है? नबियों वाली। नंबर 2, वस्सिद्दीकीना, फरमाया तुम रास्ते पर चलो, वो रास्ता किन का हो? वस्सिद्दीकीना, सहाबा का। तवज्जो रखना जरा, सहाबा का रास्ता। हम नमाज पढ़ते हैं, सर पे टोपी पहन के पढ़ते हैं। हम नमाज पढ़े तो पगड़ी बांध के पढ़ते हैं। भाई तुम्हारे पास दलील क्या है? वस्सिद्दीकीना, ये सहाबा वाली नमाज है। सही बुखारी में रवायत मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा। ये खिताब आपको और मुझे नहीं है, ये खिताब उन लोगों के है जिन्होंने पैगंबर पाक को देखा और पैगंबर पाक को देखा नमाज पढ़ रहे हैं। ये पैगंबर पाक के सहाबा हैं। इसका माना ये है, अल्लाह के पैगंबर ने सहाबा से फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। और हज्जतुल विदा के मौके पर ऐलान फरमाया, फल युबल्लिग मिनकुम शाहिदुल गायब, तुमने मेरे दीन को आगे पहुँचाना है। तुमने मुझे देखा है, तुम शाहिद हो, जिन्होंने नहीं देखा वो गायब हैं, मेरे दीन को आगे पहुँचा देना। तो सहाबा नमाज पढ़ेंगे जैसे नबी को पढ़ते देखा, और हम नमाज पढ़ेंगे जैसे सहाबा पढ़ते थे। उठाओ, सही बुखारी में रवायत मौजूद है, हजरत इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है, बाब सुजूद अला सौब फी शिद्दतिल हर। अगर गर्मी हो और आपके पास सफ और चटाई नहीं है, आप नंगे पांव खड़े हैं और सफ और चटाई नहीं है, आप सफ और चटाई के बगैर चटियल मैदान में खड़े हैं और गर्मी बड़ी सख्त है, टोपी और पगड़ी पहन रखी है, तो क्या टोपी और पगड़ी पे सजदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इमाम बुखारी फरमाते हैं, काल हसनो, हसन बसरी फरमाते, बकानल कौमो यसजुदून अलल इमामत वल कलनसुवा, पैगंबर के सहाबा ये टोपियां पहन के और पगड़ियां बांध के नमाज पढ़ा करते थे। तो जो हम नमाज पढ़ते हैं टोपी पहन के पढ़ते हैं, पगड़ियां बांध के पढ़ते हैं, ये नमाज वो है वस्सिद्दीकीना जो पैगंबर के सहाबा वाली है। हम नबियों वाली नमाज भी पढ़ते हैं और नबी के सहाबा वाली नमाज भी पढ़ते हैं। एक बात जरा आप समझना, आप सुनते रहते हैं, मैं इसलिए मुख्तसर वक्त में कहता हूँ, बाज लोग नमाज पढ़ते हैं इमाम के पीछे और नमाज पढ़ेंगे नंगे सर। तवज्जो रखना, नमाज पढ़ेंगे इमाम के पीछे और पढ़ते हैं, बोलो, उनसे पूछो दलील क्या है। वो दलील देते हैं कि जी नंगे सर नमाज पढ़ना नबी की सुन्नत है। तवज्जो रखना जरा, नमाज पढ़ते हैं इमाम के पीछे और नमाज पढ़ते हैं नंगे सर। आप पूछे दलील क्या है, तो वो दलील देते हैं कि नंगे सर नमाज पढ़ना, बोलो, ऊंची आवाज से बोलो ना, नंगे सर नमाज पढ़ना सुन्नत है।
آپ ان سے پوچھو کہ آپ مقتدی ہیں اور مصلی پر ایک امام ہے، جب اللہ کے نبی اور صحابہ ہوتے اور آپ جماعت کراتے تو حضور مصلی پر امام ہوتے یا پیچھے صف میں مقتدی ہوتے؟ بولو، امام ہوتے نا۔ اور یہاں ننگے سر کون کھڑا ہوا ہے؟ مقتدی یا امام؟ تو پھر ننگے سر امام کو کھڑا ہونا چاہیے نا۔ بھائی ننگے سر کیوں نماز پڑھتا ہے؟ وہ کہ جی سنت ہے۔ امام نے تو رومال لیا ہوا ہے اور مقتدی ننگے سر پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے جی سنت ہے۔ بھائی سنت کیسے؟ حضور تو مصلی پر امام ہوتے تھے، صحابہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ تو اگر اللہ کے نبی ننگے سر نماز پڑھتے تو ننگے سر نماز پڑھنا امام کے لیے سنت ہونی چاہیے نا۔ پھر امام ننگے سر پڑھے، امام نے رومال لیا ہوا ہے اور مقتدی ننگے سر پڑھ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں سنت ہے۔ نمبر 3 والشہداء، نمبر 1 النبیین، نمبر 2 والصدیقین صحابہ، نمبر 3 والشہداء۔ توجہ رکھنا، اللہ نے والشہداء فرمایا یا والمجاہدین فرمایا؟ کیوں والشہداء فرمایا والمجاہدین نہیں فرمایا؟ اس کی وجہ، میں پگڑی باندھ لوں مجاہدین والی، گاڑی رکھ لوں مجاہدین والی، اور جا جو تمہارے گھر میں بھیک مانگنے کے لیے کہ مجھے عشر دو، میں مجاہد ہوں، تو تمہیں تو دھوکہ لگ جائے گا نا۔ اللہ نے فرمایا اہل حق کی نشانی، ان سے مجاہد نہ پوچھو، ان سے شہید پوچھو، ان سے پوچھو شہید۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ غیبانہ جنازہ پڑھ لو، شہید ہم نہیں دکھا سکتے، یہ نقلی مجاہد دیکھ لو۔ اللہ نے فرمایا مجاہد نہیں، شہید مانگو، شہید۔ اس لیے فرمایا والشہداء، شہداء کو دیکھو، یہ مجاہد دکھاتے ہیں اور شہید چھپاتے ہیں، اور قرآن بات شہیدوں کی کرتا ہے۔ اس لیے دیوبند والے نبی کی بات بھی کرتے ہیں، صحابہ کی بات بھی کرتے ہیں، والشہداء اور شہیدوں کی بات بھی کرتے ہیں، والصالحین اولیاء کی بات بھی کرتے ہیں۔ ہم اولیاء کی بات کریں قرآن کہتا ہے، اور یہاں فتوے لگتے ہیں تم اللہ کی بات کرو، نبی کی بات کرو، یہ بزرگوں کی بات کیوں کرتے ہو؟ کوئی کلمہ بزرگوں کا پڑھا ہے؟ ہم نے کہا سورۃ الفاتحہ میں اس آیت کو پھر نکال دو، صراط الذین انعمت علیہم، سورۃ النساء کی آیت کو نکال دو جس میں والصالحین اولیاء کی بات کی ہے۔ میں بات خیر سمجھا ہی رہا تھا کہ ہم دیوبند والے جب قرآن پر اعتراض ہو تو دفاع کرتے ہیں، اور جب اعتراض دیوبند والوں پر ہو تو پھر دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ میں نمبر وار اعتراض پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم سورۃ الفاتحہ ہم امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، ہم خاموش رہتے ہیں، اور جب امام ہو تو وہ پڑھ لیتا ہے، ہم خاموش کیوں رہتے ہیں؟ ہمارا امام علم والا بھی ہے، ہمارا امام ابو حنیفہ عقل والا بھی ہے، ہمیں امام نے یہ بات سمجھائی ہے۔ ہم بہت چھوٹے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، اور جب چھوٹے بڑے سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی اکیلے اکیلے مانگتے ہیں، کبھی اکٹھے ہو کے مانگتے ہیں۔ اگر اکیلے اکیلے مانگے تو حد بندہ چھوٹے سے بول کے مانگتا ہے، اور اگر وفد بنا کے جائے تو نمائندہ مانگتا ہے اور باقی تائید کرتے ہیں۔ جب ہم نماز اکیلے پڑھے تو خود اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب نماز باجماعت پڑھے تو وفد بنا کے جاتے ہیں، امام کو نمائندہ بنا دیتے ہیں، امام فاتحہ پڑھ کے مانگ لیتا ہے، ہم آمین کہہ کے امام کی تائید کر دیتے ہیں۔ ہم مانگتے تو پھر بھی ہیں، یہ کیوں کہتے ہو نہیں مانگتے؟ توجہ رکھنا، اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ ہے لیکن ہر رکعت میں دوسری سورت نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن کی 114 سورتیں ہیں، ایک سورت میں خلاصہ ہے، 113 میں تفصیل ہے۔ جب بندہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ بندے کو فرماتے ہیں میرا کلام مجھے سنا دو، بندہ اللہ کا کلام سنائے۔ ہر رکعت میں پورا کلام نہیں سنا سکتا، اس لیے ہر رکعت میں پورے کلام کا خلاصہ سنا دیتا ہے اور ساتھ تھوڑا سا کلام بھی پڑھ دیتا ہے۔ اس لیے ہر رکعت میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے لیکن باقی پورا قرآن نہ پڑھ سکتا ہے نہ ہی پڑھا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا ساتھ چلاتے رہتے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، سورۃ الفاتحہ میں آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بعض لوگوں نے کہا ہم اس کو قرآن نہیں مانتے، بھئی تمہاری دلیل کیا ہے؟ کہا جی ہماری
दलील ये है, इय्याका नाबुद का माना क्या है? इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताइन। इय्याका नाबुदु का माना हम तेरी ही इबादत करते हैं। ये क्या अल्लाह का कलाम है? हमने कहा जी अल्लाह का कलाम है। कहा जी अल्लाह का कलाम कैसे है? क्या अल्लाह किसी की इबादत करता है? हमने कहा नहीं करता। क्या जब इय्याका नाबुद अल्लाह किसी की इबादत नहीं करता तो फिर इय्याका नाबुदु कहता क्यों है? और अगर इय्याका नाबुद कह के अल्लाह इबादत करता है तो फिर अल्लाह आबिद बन गए, अल्लाह माबूद न रहे। एतराज अच्छी तरह समझना, इय्याका नाबुद हम तेरी ही इबादत करते हैं। आप कहते हैं ये कलाम खुदा है, तो लोग एतराज करते हैं क्या अल्लाह किसी की इबादत करता है या नहीं करता? हमने कहा जी इबादत करता है। कहा जी वो तो आबिद बना, तो फिर माबूद कैसे है? अगर आप कहते हैं अल्लाह इबादत नहीं करता तो कहा फिर इय्याका नाबुदु कहता क्यों है? फिर कलाम सच्चा न हुआ। अल्लाह का कलाम सच्चा है, वहाँ झूठ का शुबा भी नहीं है। अगर एतराज किया व इय्याका नस्ताइन हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, ये अल्लाह का कलाम है। हमने कहा जी अल्लाह का कलाम है तो क्या अल्लाह किसी से मदद मांगता है? अगर आपको अल्लाह मदद मांगता है तो ये अल्लाह और खुदा न हुआ। अगर मदद नहीं मांगता, इय्याका नस्ताइन कहता है तो फिर ये कलाम सच्चा न हुआ। आप बताओ ये अल्लाह का कलाम कैसे है? एतराज कुरान पे हुआ, दिफा देवबंद वालों ने किया है। अच्छी तरह जवाब समझना। मैंने कहा जवाब से पहले मिसाल समझो। आपने अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में दाखिल कराया, हेड मास्टर छोटे बच्चे को बताता है कि बेटा अगर तुझे मुझसे छुट्टी चाहिए तो तूने दरखास्त लिखनी है, और दरखास्त का तरीका ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुजारिश है कि बंदा के चचा की शादी है, मुझे 3 यौम की रुखसत अनायत फरमाए। फिदवी अब्दुल रहमान। अब बताओ ये दरखास्त हेड मास्टर लिख रहा है और साथ कहता है बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब। तुम पूछो भाई ये दरखास्त हेड मास्टर ने लिखी है? जी हेड मास्टर ने। तो बखिदमत जनाब किसको लिख रहा है? हेड मास्टर का नाम अब्दुल रहमान है। हमने कहा जी गुलाम रसूल है। तो वो जी अब्दुल रहमान क्यों लिख रहा है? अब अगर ये हेड मास्टर की दरखास्त है तो फिर हेड मास्टर का नाम तो अब्दुल रहमान नहीं है, और अगर ये हेड मास्टर की दरखास्त नहीं है तो लिखने वाला तो हेड मास्टर है। अब आप क्या जवाब दोगे? ये दरखास्त किसने लिखी है? हमने कहा हेड मास्टर जो दरखास्त लिखता है, अगर ये दरखास्त अपने लिए लिखे तो फिर एतराज बिल्कुल बजा है, लेकिन अपने लिए नहीं, ये छोटे बच्चे के लिए लिखता है कि बेटा जब तूने मुझसे छुट्टी लेनी हो तो मुझे यूं लिखना बखिदमत जनाब हेड मास्टर। अगर हेड मास्टर ये दरखास्त अपने लिए लिखे तो एतराज ठीक है। हेड मास्टर का नाम अब्दुल रहमान नहीं है, इसके चचा की शादी नहीं है, तो दरखास्त कैसी? लेकिन हेड मास्टर ने लिखी है, हेड मास्टर के लिए नहीं है बल्कि छोटे बच्चे के लिए है कि जब तुझे छुट्टी चाहिए तो यूं लिखना। बिल्कुल इसी तरह इय्याका नाबुद कलाम खुदा है, लेकिन खुदा के लिए नहीं है बल्कि बंदे खुदा के लिए है। अल्लाह अपने बंदे को समझा रहे हैं कि जब मेरी इबादत करे तो इय्याका नाबुदु कहना, व इय्याका नस्ताइन कलाम खुदा है, लेकिन खुदा के लिए नहीं है बल्कि बंदे खुदा के लिए है। अल्लाह ने हमें समझाया है कि जब मुझसे मदद मांगो तो इय्याका नस्ताइन नो कहना। इसका माना ये है कि ये कलाम खुदा, अगर ये खुदा के लिए हो एतराज बिल्कुल बजा है, लेकिन कलाम खुदा है जो खुदा के लिए नहीं बल्कि बंदे खुदा के लिए, बल्कि बंदे खुदा के। अब मेरा दिल करता है मैं एक और थोड़ी सी इल्मी बहस छेड़ूं और सवाल जो देवबंद पर है और बहुत मशहूर सवाल है उसका मैं जवाब दूं। मैं फिर देखता हूँ कि टाइम ऊपर जाता है और समझने वाला दिमाग फिर काम नहीं करता, फिर मसला बन जाता है। मैं इशारा कर देता हूँ, चलो कुछ समझ जाएंगे, कुछ के ज़हन में आ जाएगा भी सवाल का जवाब है, हमें नहीं आता लेकिन जवाब है सही। आप देवबंद वाले क्या कहते हो? या अल्लाह मदद या रसूल अल्लाह मदद? या अल्लाह मदद बोलो। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद या अली मदद? या अल्लाह मदद। तवज्जो रखना। आप पर सवाल क्या है? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ये देवबंद के पीरों के पीर हैं, सैयदुत ताइफा हैं, देवबंद का सबसे बड़ा आदमी है। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह कुल्लियात इमदादिया में शजरा बयान करते हैं और दुआ के अंदाज में बयान करते हैं चिश्तिया सिलसिले का। तो हाजी साहब कहते हैं अली मुश्किल कुशा के वास्ते, अली मुश्किल कुशा के बोलो, अली मुश्किल कुशा के वास्ते, वो कहे रसूल मुश्किल कुशा है। आपने कहा शिरक है, ये कि अली मुश्किल कुशा है, आपने कहा शिरक है।
اور تمہارے حاجی صاحب کے علی مشکل کشا ہے تو شرک کا فتویٰ لگاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں اگر علی مشکل کشا کہنا شرک ہے تو حاجی صاحب کو بھی مشرک کہو، اور اگر وہ مشرک نہیں ہے تو یا رسول اللہ والا کہتا ہے کہ ہم کیسے مشرک ہیں۔ اب آپ پر اعتراض بنے گا، ایاک نستعینو کے بعد تو جواب میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ توجہ سے جواب سمجھنا، میں کہتا ہوں لفظ ایک ہوتا ہے، ایک علاقے میں اس کا معنی الگ ہوتا ہے، وہی لفظ جب دوسرے علاقے میں ہو اس کا معنی الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ سائیں سندھ میں بولو تو چاہالا سائیں، یہ ادب کا لفظ ہے، اور پنجاب میں جاؤ کو سائیں وہ جوتا اتار لے گا۔ پنجاب میں آپ کو نا کسی بڑے آدمی کو سائیں وہ جوتا اتار لے گا۔ سندھ میں سائیں ادب کے لیے ہے، اور پنجاب میں لفظ سائیں اسے کہتے ہیں جس کی عقل تھوڑی ہو، یہ سائیں لوگ ہیں، سائیں لوگ۔ توجہ رکھنا، اب سائیں کا لفظ سندھ میں ہو تو معنی اور ہے، اور پنجاب میں ہو تو معنی بولو۔ ماموں کا لفظ خیبر پختونخوا میں ہو تو معنی اور ہے، اور پنجاب میں ہو تو معنی اور ہے۔ خیبر پختونخوا میں ماموں کا لفظ عزت کے لیے ہے، عزت کے لیے، اور ہمارے ہاں تو ماما لگنا ہے، ہمارے یہاں ماما گالی ہوتی ہے۔ اب دیکھو لفظ ایک ہے، ایک علاقے میں معنی اور ہے، دوسرے علاقے میں معنی، توجہ رکھنا۔ اسی طرح ایک لفظ آپ حفظ کی کلاس میں کسی قاری صاحب کو بلائیں، ہمارے بچے کا امتحان لو، چلو یوں سمجھنا ہے، آپ کے گھر میں کوئی مولانا صاحب آئے، آپ کہتے ہیں جی ہمارا بچہ اس نے 15 پارے حفظ کر لیے ہیں، اور وہ مولانا صاحب آپ کے بچے سے کہیں بیٹا کلمہ سناؤ، وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ جواب درست ہے یا غلط ہے؟ بولو غلط ہے۔ آپ کا بیٹا گرامر پڑھتا ہے اور آپ کہتے ہیں جی میرا بیٹا گرامر پڑھتا ہے، گرامر، اور آپ کے گھر آنے والا مہمان عالم ہو یا اسکول ٹیچر ہو، وہ کہتا ہے بیٹا یہ لفظ ہے گدھا، یہ کیا ہے، کلمہ ہے یا کلام ہے؟ وہ کہے گا جی کلمہ، تو پاس ہوگا یا فیل؟ پاس۔ گرامر میں کلمے کا معنی ہوتا ہے ایسا لفظ جس کا معنی ہو، گدھے کا بھی معنی ہے۔ اب جب حفظ میں ہوں تو کلمے کا معنی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اور گرامر میں ہوں تو کلمے کا معنی ایسا لفظ جس کا معنی ہو۔ تو حفظ کی کلاس میں کلمے کا معنی لا الہ الا اللہ ہے، بسم اللہ پڑھے تب بھی فیل ہے، اور گرامر والا آدمی کلمے کی مثال گدھے سے دے تب بھی پاس ہے، کیونکہ گدھا ایک لفظ ہے، دیوار ایک لفظ ہے، کیمرہ ایک لفظ ہے، یہ سب کلمہ ہے، کلام نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، اب لفظ ایک ہے، ایک فن میں معنی اور ہے اور دوسرے فن میں معنی اور ہے۔ یوں نہ سمجھائے، میں اور آسان کرتا ہوں، آپ کے علاقے میں تبلیغی جماعت ہوگی، یہ تبلیغ والے عصر کے بعد مغرب کے بعد عمومی گشت میں نکلے، کہا جی ایک امیر صاحب ہوں گے، ایک رہبر ہوں گے، اور ایک بولو متکلم ہوں گے۔ متکلم کا معنی جو اتنی سی بات کہہ سکتا ہو، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے میں اللہ سے وعدہ کیا تیرا حکم مانیں گے، حضور کے طریقے پر چلیں گے، اس کے لیے مسجد میں بات ہو رہی ہے، آپ تشریف لائیں، یہی معنی ہے نا۔ اور اب اسٹیج والوں نے اعلان کیا متکلم اسلام مولانا گھمن صاحب، تو آپ نے کیا سمجھا میں یہ گشت والی بات کروں گا؟ بتاؤ کیا مطلب؟ جب تبلیغ والے متکلم کہیں تو معنی اور ہے، اور جب علماء کسی کو متکلم کہیں تو معنی اور ہے۔ علماء کے ہاں متکلم کا معنی عقیدے کا ماہر ہے، تبلیغ والوں کے ہاں متکلم کا معنی چند لفظ کہنے والا ہے۔ میں نے بات سمجھائی ہے، علاقہ بدل جائے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، فن بدل جائے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ توجہ رکھنا، کچھ جماعتیں بدل جائیں تو لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ یہ فرمایا علی مشکل کشا کے واسطے ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے تصوف۔ جب تصوف میں یہ کہا جائے کہ یہ مشکل کشا ہے، ہمارے یہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، نمبر ایک مدد کرنے والا ما فوق الاسباب، نمبر دو مدد کرنے والا ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب کا معنی ہوتا ہے ایسا کام کرو جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، ایسا کام جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ما فوق الاسباب ہے۔
اگر یہ بندے سے کہو تو کر دے یہ شرک ہوگا، اور ایسا کام جو بندے کے اختیار میں ہے بندے سے کوئی یہ کام کر دو تو یہ شرک نہیں ہے۔ آپ کسی بندے سے کہتے ہیں بھئی مجھے ایک گلاس پانی دے دو، یہ شرک نہیں ہے، یہ بندے کے اختیار میں ہے۔ آپ کسی بندے سے کہتے ہیں ذرا بارش برسا دو تو یہ شرک ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ کسی بندے کو یہ کہنا بارش برسا، یہ بارش برسانا ما فوق الاسباب ہے۔ کسی سے کہنا ایک گلاس پانی لاؤ، یہ ما تحت الاسباب ہے، بندے کے اختیار میں ہے۔ تو جب عقیدے کے باب میں کہتے ہیں فلاں مشکل کشا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ما فوق الاسباب مدد کرتا ہے، یہ کام وہ کرتا ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور جب تصوف میں کہتے ہیں مشکل کشا تو اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان کا بدن ہے، ایک بدن کے اندر دل ہے، ایک دل کے اندر کیفیت ہے۔ تو یہ جو عقید تصوف والا مرشد اور شیخ طریقت ہے، یہ جسم کا علاج نہیں کر رہا، یہ دل کا علاج نہیں کر رہا، یہ دل کے اندر کی کیفیات کا علاج کرتا ہے جو سب سے مشکل کام ہے۔ ایک ڈاکٹر جسم کا علاج کرے یہ آسان ہے، ایک دل کا علاج کرے یہ بھی آسان ہے کہ جسم نظر آتا ہے، آپریشن کر دے تو دل نظر آتا ہے، لیکن دل کا آپریشن کر بھی دے اندر کی کیفیات نظر نہیں آتی۔ یہ مرشد اور شیخ طریقت ان کیفیات کا علاج کرتا ہے، یہ مشکل ترین کام تھا۔ اس لیے تصوف کے فن میں مشکل کشا کا معنی یہ ہے، یہ دل کی کیفیات کا علاج کرتا ہے۔ تو جب مشکل کشا عقیدے میں کہے تو معنی الگ ہوتا ہے، اور جب مشکل کشا تصوف میں کہے تو معنی الگ ہوتا ہے۔ عقیدے کے باب میں مشکل کشا صرف اللہ ہے، علی کو مشکل کشا کہنا یہ بھی شرک ہے، رسول کو مشکل کشا کہنا یہ بھی شرک ہے، غوث الاعظم کو مشکل کشا کہنا یہ بھی شرک ہوگا۔ لیکن جب بات عقیدے کی ہو اور جب تصوف کی بات آ جائے تو پھر مشکل کشا کا معنی یہ نہیں ہے کہ ما فوق الاسباب مدد کرتا ہے، اس کا معنی قلبی کیفیات کی اصلاح کرتا ہے۔ اور چشتیت کے سلسلے میں حضرت علی اس فن کے پہلے امام ہیں، وہاں سے بات چلی ہے تصوف کی، انہیں مشکل کشا کہا ہے۔ اگر حاجی امداد اللہ کی کتاب کلیات امدادیہ یہ عقیدے کی کتاب ہوتی، لفظ مشکل کشا علی کے لیے ہوتا، اعتراض بجا تھا، لیکن یہ کتاب عقیدے کی نہیں ہے، یہ تصوف کی ہے۔ تصوف میں مشکل کشا کا معنی الگ ہے، عقیدے میں مشکل کشا کا معنی الگ ہے۔ کچھ سمجھ آئی؟ میں نہیں کہہ رہا سمجھ آئی، میں کہہ رہا کچھ سمجھ آئی۔ یہ میں کچھ کیوں کہتا ہوں؟ اب اگر کوئی بندہ آپ پر یہ اعتراض کرے گا نا، آپ کو جواب تو نہیں آئے گا، لیکن آپ اپنا مذہب چھوڑیں گے نہیں۔ کیوں؟ آپ نے کہنا اس کا جواب ہے ہمیں نہیں آتا۔ وہ سمجھ آئی بات؟ اب آپ بدلیں گے تو نہیں نا، کیوں؟ جواب ہے لیکن ہمیں نہیں آتا۔ اور اگر ہم یہ جواب بیان کرنا ہی چھوڑ دیں تو ہماری دیوبندی قوم کا مزاج بنتا ہے کہ ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے، ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے، یہ مولوی جواب نہیں دیتا، وہ جواب نہیں دیتا، وہ نہیں دیتا، ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ اس سے بندے خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اس پر مولوی تو خوش ہو گئے، باقی لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب بات سمجھ آتی ہے پھر وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، مدرسے کا فاسق طالب علم کالج کے ولی سے بھی افضل ہے۔ مدرسے کا فاسق طالب علم کالج کے ولی سے بھی افضل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں؟ آپ ایمان کے ساتھ بتانا، یہ جتنے مرزائی ہوتے ہیں مدرسے کے لڑکے یا کالج کے اسٹوڈنٹ؟ بتاؤ نا۔ یہ جو غیر مقلد ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ مدرسے کے تو نہیں ہوتے نا۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے، آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے نا، کل کالج کا لڑکا پکڑیں اور اسے پکڑ کر کہیں بھئی تو نماز میں رفع دین کیوں نہیں کرتا، دلیل دے، وہ کہے گا میرے پاس نہیں ہے۔ آپ اسے کو رفع دین کی یہ دلیل ہے جواب دے، وہ کہے گا مجھے نہیں آتا۔ آپ مدرسے کا لڑکا پکڑ لیں، اسے کو تو رفع دین نہیں کرتا، دلیل دے، وہ کہے گا مجھے بھی نہیں آتی۔ آپ آزما لینا، آپ کہنا میرے پاس دلیل ہے جواب دے، وہ کہے گا مجھے جواب نہیں آتا۔ کالج کا لڑکا اہل حدیث ہو جائے گا، اس کے پاس دلیل بھی نہیں ہے اور اس کی دلیل کا جواب بھی نہیں ہے، بدل جائے گا۔ مدرسے کے لڑکے کے پاس دلیل بھی نہیں ہے، دلیل کا جواب بھی نہیں ہے، پھر بھی نہیں بدلتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کالج کے لڑکے نے کبھی اپنے مسلک پہ دلائل سنے نہیں ہیں اور ان کی دلیلوں کا جواب سنا نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے مسلک کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اور مدرسے کا لڑکا کیوں نہیں بدلتا؟ اس نے 9 سال 10 سال 4 سال مدرسے میں دلائل سنے ہوتے ہیں، دوسرے کے دلائل کا جواب سنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں دلیل ہے مجھے آتی نہیں۔
کالج والا کہتے ہیں دلیل ہی نہیں ہے، اور مدرسے والا کہتے ہیں دلیل ہے لیکن مجھے آتی نہیں ہے۔ میں کبھی جلسوں میں بڑی مشکل دلیلیں شروع کر دیتا ہوں، ہمارے بعض علماء کہتے ہیں مولانا صاحب اتنا مشکل بیان کیوں کرتے ہو، ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا سمجھ نہیں آتا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت علمی بیان کیا، عوام کو سمجھ نہیں آیا۔ اسٹیج پر ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے کہا حضرت اتنا مشکل بیان آپ نے عوام میں کیا، ان کو سمجھ نہیں آیا، بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ حکیم الامت تھے، حضرت فرمانے لگے اگر ان کو میرا بیان سمجھ آیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ اس مولوی صاحب نے کہا ہمیں آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ سمجھ آیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا، ہمیں تو یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ حضرت تھانوی کے جواب سننا، فرمانے لگے اگر میرا بیان سمجھ آ گیا اچھی بات ہے، جو مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا عوام کو سمجھ آ گیا، اور بیان سمجھ نہیں آیا بہت اچھا۔ ان کو آج کا مسئلہ تو سمجھ نہیں آیا لیکن آئندہ یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان کا ذہن بن گیا ہے کہ ہمارے مذہب میں کتنے بڑے بڑے مولوی ہیں، مولوی اشرف علی جیسے مولوی، کتنے بڑے بڑے مولوی ہیں، یہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ نہیں سمجھ آیا تو ذہن تو بن گیا نا، ہمارے مذہب میں بڑے بڑے مولوی ہیں، یہ گمراہ تب ہوتے ہیں جب یہ سمجھتے ہیں ہمارے مذہب کے مولوی چھوٹے ہیں اور دوسرے مذہب کے مولوی بہت بڑے ہیں، یہ وہاں سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میں دلائل دیتا رہتا ہوں طلباء کو، علماء کو، کسی پڑھے لکھے کو جس کا ذوق ہے ان کو بات سمجھ آتی ہے، باقی کو یہ تو ذہن بن جاتا ہے۔ جس سوال کا جواب ہے، میں نے عنوان کیا اختیار کیا تھا؟ قرآن پر اعتراض ہو تو دفاع بولو، دیکھو نا 12 بج گئے ہیں، مجھے جلسے والے کہتے رہے مولانا صاحب تفصیل سے بیان کریں۔ میں نے کہا میں تو بیٹھ گیا ہوں، میں تو لگا رہوں گا، لیکن ان کا دماغ بھی تو پھر ساتھ چلے نا۔ چلے گا اعتراض قرآن پر ہو دفاع بولو، جو بند والے۔ دوسرا اعتراض سمجھنا، قرآن کریم میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سوال سمجھنا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، نمبر 1 ھذا، نمبر 2 ذالکا۔ اگر چیز سامنے ہو تو کہتے ہیں ھذا، اور اگر چیز دور ہو تو پھر کہتے ہیں ذالکا۔ ھذا کا معنی یہ اور ذالکا کا معنی وہ۔ اعتراض قرآن کریم میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اعتراض کہا جی تم ذالکا کہتے ہو جبکہ ھذا کہنا چاہیے، کیونکہ جب قرآن سامنے ہے تو پھر کہو یہ، اور یہ کو عربی میں ھذا کہتے ہیں، وہ کو ذالکا کہتے ہیں۔ اگر قرآن سامنے ہے تو ھذا الکتاب کہو، اگر سامنے نہ ہوتا تو پھر ذالک الکتاب کہتے۔ تو ھذا کا معنی یہ ہے اور ذالکا کا معنی وہ۔ اگر چیز سامنے ہو تو پھر یہ، عربی میں ھذا، اگر چیز دور ہو تو پھر وہ، اور عربی میں ذالکا۔ قرآن سامنے ہے یا دور ہے بولو، سامنے ہے یا دور ہے؟ تو پھر ھذا الکتاب کہنا چاہیے یا ذالک الکتاب کہنا چاہیے بولو نا۔ اعتراض ہے ھذا الکتاب، تو پھر ذالک الکتاب کیوں کہا ہے؟ دیوبند والوں نے جواب دیا، ذرا توجہ رکھنا، یہ رجب حضرت امیر معاویہ کی وفات کا مہینہ ہے، یہ رجب امام ابو حنیفہ کی وفات کا مہینہ ہے۔ ہم نے کہا نہیں ذالکا کہنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے 3 نام ہیں، نمبر 1 کلام اللہ، نمبر 2 قرآن کریم، نمبر 3 کتاب۔ توجہ رکھنا، نمبر 1 کلام اللہ، نمبر 2 قرآن، نمبر 3 کتاب۔ جب اللہ تکلم کریں تو پھر کلام بنتا ہے، جب نبی پڑھیں تو پھر قرآن بنتا ہے، اور جب حضرت معاویہ لکھیں تو پھر کتاب بنتی ہے۔ جب اللہ تکلم کرے تو کلام کہتے ہیں، جب نبی پڑھے تو پھر قرآن کہتے ہیں، حضرت معاویہ لکھے تو پھر کتاب کہتے ہیں۔ جو اللہ نے قرآن نبی کو دیا ہے اس پر اعتراض کوئی نہیں ہے، وہ لکھا ہوا نہیں تھا۔ جو نبی پاک نے صحابہ کو دیا ہے اس پر اعتراض نہیں تھا، وہ لکھا ہوا نہیں تھا۔ جو صحابہ نے ہمیں دیا یہ لکھا ہوا ہے۔ لوگ اعتراض اس پہ کرتے ہیں، تو جس پہ
اعتراض نہ ہو اس کا دفاع نہیں ہوتا، اور جس پہ اعتراض ہوتا ہے دفاع اس کا ہوتا ہے۔ جب اللہ تکلم کرے اور نبی کو دے پھر کلام کہتے ہیں، وہ لا ریب فیہ تھا، اور جب اللہ کے نبی پڑھے اسے قرآن کہتے ہیں، وہ لا ریب فیہ تھا، اس پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ جب حضرت معاویہ لکھے اسے کتاب کہتے ہیں، اعتراض اس پہ تھا، تو پھر اللہ نے یوں نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ، اس پہ اعتراض نہیں ہے، ذالک القرآن لا ریب فیہ، اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض اس پہ تھا جو کل کو حضرت معاویہ نے لکھنا تھا، اللہ نے فرمایا ذالک، دیکھو وہ جو معاویہ لکھیں گے، الکتاب، کتاب بنے گی، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو سمجھ آیا؟ ذالک وہ کون سا جو معاویہ لکھیں گے، الکتاب بنے گی، لا ریب فیہ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک وہ علی لکھیں گے، الکتاب بنے گی، لا ریب فیہ، ذالک وہ جو ابو بکر لکھوائیں گے، الکتاب بنے گی، لا ریب فیہ، ذالک وہ حضرت زید لکھیں گے، الکتاب بنے گی، لا ریب فیہ۔ تو جس پہ اعتراض نہیں تھا اس کا دفاع بھی نہیں ہے، جس پہ اعتراض ہونا تھا اس کا خدا نے دفاع پہلے فرما دیا۔ تو اعتراض قرآن پر ہو تو دفاع دیوبند والے، اور جب اعتراض دیوبند والوں پر ہو پھر دفاع اللہ کرتا ہے، اللہ کا قرآن۔ اس پر بھی دو مثالیں سن لیں۔ نمبر ایک، میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، تبلیغی جماعت کے امیر اس علاقے کے میرے پاس آئے، کہا جی ہمارا ایک لڑکا 4 ماہ لگائے اور بدل گیا، ہم چاہتے ہیں آپ اس سے بات کریں۔ میں نے کہا میں بات تو کروں گا مگر یوں نہیں جیسے آپ چاہتے ہو، میں یوں کرے گا جیسے میں چاہتا ہوں، یہ میرا فن ہے۔ کہا جی کیسے؟ میں نے کہا اپنے گھر میں کھانا رکھو، 10-15 آدمی بلاؤ، میرا نام نہ بتاؤ، کو جی مہمان آئے ہیں اور کھانے پہ بلایا ہے، جب لوگ 10-15 اکٹھے ہو جائیں تو پھر آپ مجھے اتنی بات کہو کہ آدھے گھنٹے بعد کھانا ہوگا، ساتھیوں کی خواہش ہے کہ آپ تھوڑا سا بیان کر دیں، بس اب ہماری بات شروع ہو جائے گی۔ کیوں آپ اس کو مناظر بنا کے لاؤ گے، وہ بات قبول نہیں کرے گا، ضد پہ آئے گا، اور بغیر مناظر بنے آئے گا تو بات سمجھے گا، قبول کر لے گا۔ میں ان کے گھر چلا گیا، 15-20 بندے بیٹھ گئے، ہماری بات شروع ہونے لگی۔ میں نے کہا میرے بیانات آپ سنتے رہتے ہیں، آج بیان نہ سنو، تم سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں، مسئلے پوچھو۔ ایک مسئلہ ایک نے پوچھا، دوسرا دوسرے نے پوچھا، تیسرا تیسرے نے پوچھا، یہ جو بدلا ہوا تھا اس کی باری آ گئی۔ مجھے کہتے جی میرا مسئلہ تو نہیں ہے، میرا سوال ہے۔ قرآن کریم میں میرا سوال یہ ہے، فضائل اعمال ہم پڑھتے تھے، یہ قرآن کے خلاف ہے اور میں نے چھوڑ دیا ہے، فضائل اعمال پر اعتراض ہے، اس میں بعض قصے قرآن کے خلاف ہیں، اس لیے ہم نے چھوڑا۔ میں نے کہا آپ مجھے وہ قصے بتا دو جو قرآن کے خلاف ہیں، میں رائے بینڈ والوں کو کہہ کے وہ قصے نکلوا دوں گا، لیکن مجھے نشاندہی کرا دو۔ وہ کہتا ہے حکایات صحابہ، توجہ رکھنا، حکایات صحابہ، اللہ کے نبی نے حجامہ کروایا، سینگیاں لگوائیں، پچھنے لگوائے، مختلف لفظ ہیں، اور آپ نے پیالے میں اپنا مبارک خون نکالا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا اور کسی مناسب جگہ پہ گرا دو۔ عبداللہ بن زبیر تھوڑی دیر کے بعد آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں گرایا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے پی لیا ہے۔ حضور فرمانے لگے تمہارے پیٹ میں کبھی اب جہنم کی آگ نہیں آئے گی۔ اس نے کہا یہ قصہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کریم میں ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، دم کہتے ہیں خون کو، قرآن کہتے ہیں خون حرام ہے، خون ناپاک ہے، خون نجس ہے، اور مولانا زکریا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا اس کو پی لو، تو نجس چیز تو پینا تو جائز ہی نہیں ہے، دیکھو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا توجہ سے بات سمجھنا کہ یہ جو کہا خون یہ نبی کا تھا یا امتی کا؟ کہا جی خون تو خون ہوتا ہے، خواہ نبی کا ہو یا امتی کا ہو، قرآن تو کوئی فرق نہیں کرتا۔
تم اپنی طرف سے فرق کر کے تعویلیں کرتے ہو۔ میں نے کہا جس آیت کے خلاف ہے وہ آیت دوبارہ پڑھو۔ کہا جی حرمت علیکم المیتۃ والدم، میں نے کہا الدم بعد میں ہے جس کا معنی خون ہے، پہلے المیتۃ ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، میتہ کا معنی کیا ہے؟ کہا جی مردار۔ میں نے کہا تم نے کبھی مچھلی کھائی ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا ذبح کر کے کھاتے ہو یا بغیر ذبح کیے مری ہوئی کھاتے ہو؟ کہا جی مری ہوئی۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ میتہ حرام اور نجس ہے، بقول تیرے تو تم یہ مچھلی کیوں کھاتے ہو؟ کہا جی وہ تو اللہ کے نبی نے فرق کیا ہے کہ اگر بکرا مرا ہو تو جائز نہیں ہے، اگر مچھلی مری ہو تو جائز ہے۔ میں نے کہا جس طرح المیتہ میں فرق اللہ کے نبی نے کیا کہ بکرے کا حکم اور ہے اور مچھلی کا اور ہے، آگے دوسرا لفظ ہے والدم، دم کا معنی خون ہے، یہ بھی فرق اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ امتی کا خون ہو تو حکم اور ہے، نبی کا ہو تو حکم اور ہے۔ امتی کا ہو تو حکم اور ہے، نبی کا ہو تو حکم اور ہے۔ مولانا زکریا نے فرق نہیں کیا، مولانا زکریا نے اس فرق کو لکھا ہے۔ فرق کرنے والے نبی پاک ہیں، لکھنے والے مولانا زکریا ہیں۔ اعتراض لکھنے والے پر نہیں ہوتا، اعتراض فرق کرنے والے پر ہوتا ہے۔ تو دیکھو اعتراض فضائل اعمال پہ تھا، بددموں سے اللہ نے جواب المیتہ کہہ کے قرآن میں دیا ہے۔ توجہ رکھنا۔ نمبر 2، ایک شخص نے مجھے کہا کہ جی میں تبلیغ سے وابستہ تھا، ایک وقت آیا کہ میں بدل گیا، چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جی اس لیے کہ میں نے فضائل حج کو دیکھا، مولانا زکریا اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں جو کفر ہی کفر ہے، تو ہم تو ایمان کے لیے نکلتے ہیں، کفر کے لیے تو دیوبند کے پاس نہیں جاتے، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا وہ کون سا واقعہ؟ کہا جی مولانا زکریا فضائل حج میں لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حج کے لیے جا رہے تھے، جنگل میں بیمار پڑ گئے، دوا بھی نہیں ہے، علاج کے لیے طبیب بھی نہیں ہے، اور دوران سفر بیمار ہوئے، اللہ سے دعا مانگی۔ ایک بندے نے علاج کیا، پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو فوت ہو گیا تھا، مجھے اللہ نے تیرے علاج کے لیے بھیجا۔ کہا جی قیامت سے پہلے کوئی بندہ دنیا میں آ جائے یہ تو کفر ہے۔ دیکھو فضائل حج میں آ گیا۔ میں نے کہا اگر یہ کفر قرآن کریم میں ہو تو پھر؟ کہا جی قرآن میں بھی ہے۔ میں نے کہا پارہ نمبر 1 پڑھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ قتل ہو گیا، قاتل ملتا نہیں تھا، حضرت موسیٰ سے درخواست کی ہے، اللہ سے پوچھ کے بتاؤ قاتل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں گائے کو ذبح کرو، ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا لے کے مقتول کے ساتھ لگاؤ، وہ زندہ ہو کر بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ گائے کو ذبح کیا، ذبح شدہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا لیا، مقتول کے ساتھ لگایا، وہ دنیا میں آ گیا اور بتایا قاتل کون ہے۔ میں نے کہا کہہ دو پارہ نمبر 1 بھی کفر ہے۔ میں پارہ نمبر 2 پڑھتا ہوں، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ نے موت دے دی پھر ان کو زندہ کر کے دنیا میں لائے۔ میں نے کہا کہو پارہ نمبر 2 بھی کفر ہے۔ میں پارہ نمبر 3 پڑھتا ہوں، او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها فقال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ حضرت عزیر کو اللہ نے 100 سال موت دی ہے پھر زندہ کر کے دنیا میں لے آئے ہیں۔ میں نے کہا تم وہ کفر ہے۔ میں پارہ نمبر 7 پڑھتا ہوں، مجھے کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا بچا، کہتے ہیں 3 واقعات آپ نے بیان کیے ہیں، یہ تو نبی کا معجزہ ہے اور معجزہ تو ایمان ہوتا ہے۔ میں نے کہا مولانا زکریا نے جو فضائل حج میں بیان کیا ہے یہ ولی کی کرامت ہے، اور جس طرح نبی کا معجزہ یہ ایمان ہوتا ہے، ولی کی کرامت بھی ایمان ہوتا ہے۔ جو بند والے نبی کا معجزہ بھی مانتے ہیں، ولی کی کرامت بھی مانتے ہیں۔ توجہ رکھنا، فرق صرف اتنا ہے کہ بعض لوگ ولی کی کرامت کو مان کے پھر ولی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جو بند والے ولی کی کرامت کو مان کے ولی سے نہیں مانگتے بلکہ ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو کمرے میں رکھا، باہر سے دروازہ بند کیا، دعوت تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ جب واپس تشریف لائے حضرت مریم
مریم کو دیکھا بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہے، حضرت زکریا وہیں سجدے میں گر گئے، اللہ سے دعا مانگی ہے یا اللہ بغیر موسم کے مریم کو میوے دے سکتا ہے، میری عمر بھی 100 سال کے لگ بھگ ہے، میری بیوی 90 سال کی ہے، یا اللہ اولاد اور موسم، اولاد کا موسم تو میرا بھی نہیں ہے، بغیر موسم کے اس مریم کو پھل دے سکتا ہے، بغیر موسم کے اولاد کا پھل مجھے بھی دے دے۔ ادھر عیسائی آگے حضرت مریم کو دیکھا بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہے، عیسائیوں نے وہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ اگر تو بغیر موسم کے پھل کھا سکتی ہے تو پھر ہمیں بھی دے سکتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مریم ولی ہے، اس ولی کی کرامت کو حضرت زکریا نے دیکھا تو ولی سے نہیں ولی کے خدا سے مانگا ہے، اور ادھر عیسائیوں نے ولی کی کرامت کو دیکھا تو ولی کے خدا سے نہیں ولی سے مانگا ہے۔ ہم دیوبند والے ولی کی کرامت کو مانتے ہیں، لیکن ولی کی کرامت مان کے ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، اور ولی کی کرامت کو مان کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ ہم کرامت مانتے ہیں لیکن مانگتے کس سے؟ مانگتے اللہ سے۔ تو میں نے خیر یہ عرض کیا کہ قرآن کریم کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو وہ کیا کہ جب قرآن پر اعتراض ہو تو دفاع دیوبند والے، اور جب دیوبند والوں پر اعتراض و دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے مسلک پر کاربند رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔